بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوبارہ ایک دور شروع ہو رہا ہے کورونا کا، اور اس میں لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا بھی دور شروع ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ اس کے لیے بہت ساری تدبیریں کر رہی ہے۔ اس کے اندر ایک تدبیر یہ ہے کہ ویکسینیشن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب لوگوں کے اندر، تاکہ آپ کی امیونٹی بڑھ جائے، آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے۔ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ سب لوگوں کو ویکسین لگ جائے تاکہ ان کے اندر اس بیماری سے لڑنے کی طاقت آ جائے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے، جو نیچرل طریقہ ہے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اور اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کی کھیر کا استعمال کرتے تھے۔ جو کی کھیر کے اندر یا تو شہد یا کھجوریں ملا کر کے اور اس کو اپنے تمام گھر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، تو ان کا قوت مدافعت اور خاص کر جو ہے کیلشیم کی کمی ان کے جسم کی جو ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی اور ان کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مل جاتی تھی۔ تو یہی طریقہ ہم بھی اپنائیں۔ اس کے علاوہ جو انجیر ہے اس کے 2 پیس ہم روزانہ رات میں بھگو لیں، اور صبح کو وہ جو اس کا پانی ہوگا اس کو جو ہے چائے کی طرح سے ہم گرم کر کے استعمال کریں، اور جو انجیر رہ جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ میں کھا لیں۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے جو خاص کر پھیپھڑوں کے جو ٹیشوز ہیں جو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ وہ کھولنے کے اندر مدد کریں گے۔ تیسرے یہ ہے کہ جو یہ جراثیم ہے یا آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے یا آپ کے ناک میں لگ جاتا ہے یا آپ کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم جب بھی ہماری وضو ختم ہوتی ہے تو ہم دوبارہ سے وضو کر لیں، تو جو بھی جراثیم آپ کے جسم کے اوپر آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے جراثیم ختم ہو جائیں گے اور اس سے فائدہ ہوگا۔ تیسرے یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ جو جراثیم اگر کسی وجہ سے منہ میں آ جاتے ہیں، حلق میں آ جاتے ہیں، اور ہم اگر پانی کا زیادہ استعمال کریں تو وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پیٹ میں جانے کے بعد جو ہے چونکہ وہاں پر بہت سارے ایسڈس نکلتے ہیں، پیٹ کے اندر بہت سارے سیکریشنز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے، وہ میوٹینٹ جو کووڈ-19 کا ہے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر آکسیجن کے لیول کی کمی آ جاتی ہے جو کووڈ کا مریض ہوتا ہے، تو اگر ہم ایک معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا کوئی بھی ایسے ٹائم ہم ایروبک ایکسرسائز کریں کہ جس سے ہمارے بدن کے اندر آکسیجن کا پرواہ زیادہ ہو اور آکسیجن کا لیول ہمارا مینٹین رہے، تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملے گی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر اگر لاک ڈاؤن کرتا ہے تو جس طرح سے پچھلے ٹائم کے اندر بہت پریشانیاں ہوئی تھیں، اور اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کاروبار بھی رک جاتا ہے، اس کا کمانے کا ذریعہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنے ذریعے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا آپ کو مینٹین کر سکے یا سروائیو کر سکے۔ تو اس حالات کے اندر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کے اندر جو بالکل جائز چیزیں ہیں وہی کریں، اور باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس پیسے کو ہم بچائیں، تاکہ وہ پیسہ ہمارے بھی کام آ سکے اور ہمارے سماج کے بھی کام آ سکے۔ دوسرے جیسے شادی بیاہوں کے اندر ہمارے خرچے ہوتے ہیں اور ہم بہت بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں، وہ پیسہ اگر ہمارے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں یہ سمجھ کر کے کہ ہمیں سنت رسول کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت سارا پیسہ، لاکھوں کی تعداد میں وہ پیسہ ہمارے پاس بچ سکتا ہے، جو کہ ہم اپنے اہل خانہ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور جو باہر کے ضرورت مند ہیں خاص کر ان حالات کے اندر جب لاک ڈاؤن کی سچویشن آ جائے تو وہاں پر بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہم اس بیماری سے بھی محفوظ ہوں گے، اور سماجی طور پہ بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اس پہلو پہ سوچیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور جو ہے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔